یہ تمام خوبیاں ملتی گئی، لیکن وہ شمع نبوت ہے کہ اس کے بعد ہے۔ آدم علیہ السلام کو مقام ملے، شمع نبوت ہے کہ اس کے بعد ہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگ جائے، پھر بھی شمع نبوت ہے کہ اس کے بعد ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے لیے آگ گلزار ہو جائے، پھر بھی شمع نبوت ہے کہ اشک بار ہے۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو ذبیحے کو ذبیحہ عظیمہ قرار دے دیا جائے، پھر بھی وہ شمع نبوت ہے کہ اشک بار ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں میں بلا لیا جائے، پھر بھی وہ شمع نبوت ہے کہ اشک بار ہے۔ عزیزان گرامی، خود حضرت آمنہ کے بدر میں رسول پاک آئیں اور ماں کو گرانی نہ ہو، پھر بھی شمع نبوت ہے کہ اشک بار ہے۔ اور پھر آپ کی آمد پر کعبے کے صنم سجدہ ریز ہو جائے، پھر بھی وہ شمع نبوت ہے کہ اشک بار ہے۔ قیصر و کسریٰ کے کنگرے اور دیواروں میں شگاف آ جائے، کنگرے زمین پر آ جائیں، پھر بھی وہ شمع نبوت ہے کہ اشک بار ہے۔ پشت پر مہر نبوت لگا دی جائے، پھر بھی وہ شمع نبوت ہے کہ اشک بار ہے۔ عزیزان گرامی، آپ کی نشانیوں کو دیکھ کر راہب نشانی نبوت کو پہچانے، پھر بھی وہ شمع نبوت ہے کہ اشک بار ہے۔ مکہ کی سرزمین پر انگلی کے اشارے سے چاند چر جائے، پھر بھی وہ شمع نبوت ہے کہ اشک بار ہے۔ ہیرا میں آپ کے سینے کو کشادہ کر کے اور قرآن کو آپ کے سینے پر سکینہ کر دیا جائے، پھر بھی وہ شمع نبوت ہے کہ اشک بار ہے۔ عزیزان گرامی، سفر مکہ سے مدینہ ہو لیکن شمع نبوت ہے کہ اشک بار ہے۔ آج اپنی قبر انور میں بھی وہ شمع نبوت ہے کہ اشک بار ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ اختیار کے اختیار دے دو، چاند ٹکڑے ہو جائے۔ بچپن میں یہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا اشاروں پر ہی چلتا تھا نور کا